بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى، بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو۔ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى۔ غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى، تو جب بڑی آفت آئے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
فإن الجنة هي المأوى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ إنما أنت منذر من يخشاها جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔